اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ تمام مومنین مومنات کو شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ یہ وصیت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے کہتے ہیں کہ کچھ اپنے قریبی ترین اصحاب کو بلایا، جس میں سے محمد بن عثمان، معاویہ بن حکم، محمد بن ایوب اور دیگر اصحاب امام کے موجود تھے، اور جو تقریباً بیان کیا گیا ہے 40 کے قریب ترین اصحاب تھے امام کے۔ اور پھر کیونکہ امام کی شہادت ہونی ہے اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کی امامت اور پھر غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا سلسلہ، تو امام نے ان خاص افراد کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کروائی اور بتایا کہ میرے بعد تم لوگوں کا امام اور میرا جانشین یہ ہے۔ اور پھر امام نے جو ہے بتایا کہ اس کے لیے غیبت ہوگی، اور جب زمین ظلم و جور سے جو وہ بھر چکی ہوگی، اس کے بعد یہ قیام کرے گا، ظہور کرے گا، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے، اپنے اصحاب سے جن کو بلایا تھا، خاص افراد کو، ان کو وصیت کی۔ اور امام کی چند وصیتیں ہیں جو بیحال الانوار جلد نمبر 75 میں موجود ہے، اور صفحہ نمبر 372 میں، اور تحفۃ العقول میں بھی ہے، کہ امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ پہلی وصیت امام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر تقوی کے بعد امام نے دوسری وصیت کی والورع فی دینکم، کہ اپنے دین میں ورع کے سائے میں کام کرنا۔ تقوی اور ورع میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہے کہ تقوی اور ورع کا ترجمہ کیا جائے، تو دونوں کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ جیسے اطاعت اور اتباع کے لیے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ پیروی کرنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے تقوی اور ورع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خلاصہ یہ کہ تقوی سے بڑھ کر جو ہے مرحلہ آتا ہے ورع کا۔ تقوی یہ ہے کہ انسان محرمات الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو تعریف بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جہاں پر شک و شائبہ آ جائے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ کہیں پر انگلی اٹھنے لگے انسان کے اوپر، کہ اگر انسان وہاں چلا جائے گا تو انگلی اٹھے گی یا لوگ باتیں کریں گے، تو انسان اس جگہ سے اپنے آپ کو اگر محفوظ کر لے، اپنے آپ کو بچا لے، تو کہا جاتا ہے کہ ورع کی منزل پر ہے۔ شک و شبہ کی جگہ پر انسان اپنے آپ کو بچا لے، احتیاط راہ نجات ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں پہلے تقوی کے بعد اپنے دین میں جو ہے ورع کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا۔ پھر امام فرما رہے ہیں والاجتہاد للہ، اجتہاد کرنا اللہ کے لیے، یعنی کوشش کہ کسی کام کو اگر انجام دینا ہے تو اس کام کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تو وہ تمہاری کوشش للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیے، للہ۔ اس پر انسان اگر توجہ کر لے تو بہت سارے مسائل جو انسان کے جو وہ حل ہو جائیں گے، جس کے لیے قرآن نے بھی کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ للہ، کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو بس انسان جو ہے ہر کوشش جو بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر کے لیے جو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں
کہ انسان جو ہے پھر کیا کرے، وصدق الحدیث، گفتگو میں سچائی سے کام لے، سچ بولے۔ جس طریقے سے ہے کہ انسان کیا ہے کہ سچ بولے گا تو نجات پائے گا، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے جو ہے وہ انسان پرہیز کرے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے اور وہ مطمئن بھی ہے کہ تمہارے پاس میں امانت کی چیز رکھ رہا ہوں، اب یہ امانت دینے والا چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، امام فرماتے ہیں کیونکہ اس نے تم پر اعتماد کیا ہے، اطمینان کیا ہے، تو اس کی امانت کو واپس کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ جس طریقے سے دیگر روایات میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص امین نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی دین بھی نہیں ہے۔ اور دیگر روایات تو میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص میرے پاس تلوار رکھوائے، وہ شمشیر رکھوائے کہ جس سے میرے بابا کو شہید کیا تھا امانت کے طور پر، اور بعد میں مجھ سے مانگے تو میں واپس کر دوں گا، اس کو دے دوں گا۔ تو امانت میں جو ہے خیانت نہیں ہونا چاہیے، اور وہ مقام ایسا ہونا چاہیے کہ کافر اور دشمن بھی یہ کہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ امین ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کفار نے اور مشرکین نے بھی کہا یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے اپنے اصحاب کو آخری وقت میں جو ہے گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، حجت خدا کو میں نے تمہیں دکھا دیا ہے، میں تم کو وصیت کر رہا ہوں۔ پتہ ہے امام کو کہ چند دن پہلے اس کے بعد جو ہے میری اور ان کی جو وہ ملاقات اب جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو امام نے یہ وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَطُولِ السُّجُود، کہ انسان جو ہے طولانی جو ہے وہ سجدے کرے۔ کثرت سجود بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے کثرت کے ساتھ، روایات میں ملتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے قریب اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان طولانی سجدے کرے اور طولانی رکوع کرے۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ انسان خدا کا قرب چاہتا ہے تو انسان سر بسجود ہو جائے، پروردگار عالم کے آگے جو ہے سر جھکا لے، اور پھر یقیناً جب انسان سر سجدے خالق میں ہو تو انسان کی پھر توجہ کہیں نہیں ہوتی، خالق کی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر وحسن الجوار، ایک اہم پیغام جو امام اپنی وصیت میں دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہمسایوں کے لیے، کہ ہمسایوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا۔ ہمسایوں کا بڑا ایک احترام ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے اور ان کی سیرت میں جو ہے آپ جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ برابر والا پڑوسی جو ہے وہ یہودی ہے، اور جب وہ کسی کام سے امام کے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام کے گھر میں جو ہے دیوار میں جو ہے امام کی دیوار خراب ہو رہی ہے، پانی رس رہا ہے، تو ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے یہ کہا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو، کوئی دیوار بہرحال خراب ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ یہودی ہے، امام کا یہ اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو۔ اب پڑوسی بہرحال ہم عقیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے ہم عقیدہ نہیں بھی ہو سکتے، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان نہیں بھی ہو سکتے، لیکن امام کا یہ پیغام جو ہے وہ عمومی ہے کہ انسان جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ جو وہ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر امام انہی پڑوسیوں کے لیے جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو امام یہ وصیتیں کر رہے ہیں وہ زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو نظر بند ہے، امام چاہنے والے بھی امام کے پاس جو ہے بڑی مشکلوں کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور اپنا پیغام امام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی امام جو ہے وصیت کر رہے ہیں۔ اب امام نے جو وصیتیں کی ہیں کیا وجوہات ہیں، امام جو ہے بہرحال ہم سے جو وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پڑوسی وَصَلُّوا فی عشائرہم، کہ نماز پڑھنا ان کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا اگر مرحلہ آ جاتا ہے کہ کہیں پر نماز پڑھنی ہے، وہ بھی ہوں اور آپ بھی ہوں، تو ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اور بہرحال انسان جو ہے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے، جیسا مکہ اور مدینہ جاتے ہیں آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں،
اور جب نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جو بہرحال فقہا نے جو ہے اب بتایا ہوا ہے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے نماز پڑھنی ہے، تو اس طریقے سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر امام جو ہے فرماتے ہیں اس کے بعد چند وصیتیں امام کی ہیں یہی پڑوسیوں کے لیے: جنازوں میں شرکت، تشییع جنازہ۔ پھر امام کہتے ہیں اگر وہ لوگ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق کی جو ہے تم نے جو ہے رعایت کرنی ہے۔ ان وصیتوں کے بعد امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے دین میں ورع کے ساتھ کام کرے گا، سچ بولے گا، اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، امانت کو ادا کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ شیعہ ہے، یہ شیعی، یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، تو امام فرماتے ہیں یہ ان کا کہنا مجھے خوشحال کرتا ہے۔ یہ ہے مرحلہ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو یہاں پر لے کر آئیے کہ ہم جو ہے امام کے قلب کو سرور پہنچا سکیں، سرور کا ذریعہ بن سکیں، خوشی کا ذریعہ بن سکیں، کہ ہماری وجہ سے جو ہے امام علیہ السلام کا دل جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، نہ کہ کوئی ہم ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام جو ہے ناراض ہو جائیں۔ بس انسان اگر یہ کام انجام دے گا تو امام فرماتے ہیں بس لوگ یہ کہیں گے نا یہ ہمارا شیعہ ہے، بس یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارے دل کو جو ہے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمارے لیے جو ہے باعث زینت بنو، باعث ذلت جو ہے وہ نہ بنو، یعنی ہم ایسا کام کریں کہ جو امام کی عزت کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سبب بنے۔ اور پھر امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ہے کام کرے کہ ہماری محبت لوگوں کو جو ہے تمہارے عمل سے جو ہماری طرف جو ہے وہ کھینچ کر لے کر آئے۔ انسان ایسا کام جو ہے وہ انجام دے، اور ہر وہ برائی کہ جو انسان اگر انجام دے کہ جس کی وجہ سے امام ناراض ہوں، اس سے انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے۔ اور پھر امام علیہ السلام جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اچھائی ہے، خیر ہے، تو اس کی نسبت جو ہے ہماری طرف دو کہ یہ امام کی طرف سے ہے۔ جو اچھائی ہے کیونکہ منبع خیر اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ ہم سے دور ہے، یعنی گویا کہ امام جو ہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ اگر تم خیر انجام دے رہے ہو تو گویا کہ تم لوگ جو ہے ہم میں سے ہو، اور اگر تم خیر انجام نہیں دے رہے تو تم ہم سے جو ہے وہ دور ہو۔ تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم وہ کام انجام دیں کہ جو امام کے ہم قریب ہو سکیں، اور ایسے کام سے جو وہ پرہیز کریں جو ہمیں جو ہے امام سے جو وہ دور کر دے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔